اگر آپ غریب ہو نا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اس عمل کے بعد نہیں رہو گے، میں آپ کو 3 چیزیں دوں گا دوستو، یا ربنا یا ربی اور یا محمد اور سورہ کوثر کا، اور آخر میں ایک ایسا جملہ جس نے پوری دنیا میں دولت کی میرے دوستوں نہریں بہا دی ہیں، ڈنکے گائے ہیں، یعنی کہ میرے دوستوں وہ 4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن پڑھنا اسی جمعے کو ہے میرے دوستوں، تیسری محرم اور جمعہ، یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے میرے دوستوں۔ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں پڑھ لی، یہ بچوں والا آسان سا عمل، جلدی اس ویڈیو پر میرے دوستوں آگے ہونا، تو جو بندہ بھی غفلت میں لاپرواہی میں یہ عظیم دن گوا دے گا۔ دیکھو میرے دوستوں، میں نے پہلے خود پڑھا، میں نے پچھلے سال 3 محرم جمعے کو رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ میں نے اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے مجھے بہت دیا، مجھے اللہ نے بہت دیا، اور میں نے 1 گھنٹے بعد اسی دن پھر پڑھا، ہر گھنٹے بعد یہ عمل پڑھتا تھا، یقین کریں مجھے ہر گھنٹے بعد پہلی بار پڑھا 3 محرم کو جمعے کو صبح مجھے صرف 3 لاکھ ملے، میں نے ایسی جگہ سے ملے جہاں سے مجھے یقین نہیں تھا، میری وہ بیماری میرے دوستوں جس کے لیے میں ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا رہا تھا، یقین کریں صرف عمل کے پڑھتے ہی بیماری دور، اور فوراً سے 3 لاکھ ملے۔ اس کے بعد فوری طور پر 1 گھنٹے بعد میں نے پچھلے سال پھر پڑھ لیا، تو یقین کریں میرے دوستوں میرے اوپر قرضہ تھا، تمام قرضے معاف ہو گئے، اور پھر اسی دن مجھے دوپہر کو جب میں نے دوبارہ عمل پڑھا، مجھے 26.5 لاکھ کا ایسا معجزاتی طور پر انتظام ہوا، اپنا رشتہ دار اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، لوگ دروازے پر آ کر دینا شروع ہو گئے، اور صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے پچھلے سال یقین کریں بے شمار بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا، جس نے بھی پڑھا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں کوئی بہن بھائی کہتا ہے نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، میں نے ہر وظیفہ آزما لیا ہے، میری غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اے میرے غریب تجھے اللہ رسول کا واسطہ، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص جملے کے ساتھ۔ یہ جملہ آج سے پہلے اپنی زندگی میں اس ترتیب سے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے ایک خاص ترتیب سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں آپ کو یا ربنا یا ربی کے ساتھ ایسا راز بتاؤں گا میرے دوستو جسے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو جلدی سے پہلا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیں 3 محرم جمعے کو اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، آدھے گھنٹے میں بیڑے پار کرنے والا۔ دیکھیں میں نے ایسی بہنوں اور بھائیوں پر یہ عمل آزمایا، ایسی بہنیں ایسے بھائی جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کے گھروں میں ایسی بہنیں جن پر شوہر کا ساسوں کا ظلم تھا، 15 20 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر گئے، اور ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ کھل گیا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہ پڑھا نہ سنا۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں دوستوں پچھلے سال تقریباً میرے خیال سے 150 200 بندوں پر یہ عمل آزمایا، یقین کریں میرے دوستوں ایک بہن کا سب کو ملا، یعنی کہ سب کو ہی ملا، لیکن ایک بہن کو میرے دوستو اللہ کی قسم 1,20,00,000 اللہ نے دیے، آج وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالک ہے۔ ایک دن کے اندر یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور جسے چاہے، مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور ایسا کہا، پھر دوسروں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ کاش ہم بھی پڑھتے۔ اب دوستو وہ دوبارہ اس عمل کا انتظار، اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، اور آج وہ دن آ چکا ہے۔ جو نہ پڑھ سکے وہ بھی پڑھیں، وہ بھی لازمی پڑھیں گے، اور جنہوں نے پڑھا وہ تو لازمی پڑھیں گے۔ اور میں نے پورے سال کے بعد یہ موقع پایا ہے دوستو دوبارہ سے، کیونکہ پچھلے سال اس عمل نے میری تقدیر کو بدلا، آج یہ موقع آ چکا ہے میرے دوستو۔
آگے بھاگتا جائے گا تو پھر ایک عظیم عمل سے محروم ہو جائے گا۔ میرے دوستو دیکھو میرے دوستو، جب انسان دنیا کے دروازوں پر جاتا ہے تو اکثر مایوسی ملتی ہے، لیکن جب وہ دل سے یا اللہ کہتا ہے تو وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جس کے دوستو خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی آسمان و زمینوں کا مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں رزق کی تمام خزانے ہیں، اور جب اس پکار میں یا محمد کی محبت شامل ہو جائے تو اس کی دعا کی مٹھاس اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور اکرم وہ محبوب ہے جن کے وسیلے سے امت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اس عظیم دن 3 محرم کے پہلے جمعے کو میرے دوستوں محبت سے 3 محرم جمعے کو یا اللہ یا محمد کے ساتھ یہ جملہ ملاتا ہے تو فرشتے حیرت میں اس بندے کو دیکھتے ہیں۔ دوستو اس کے دل کی کیفیت آسمانوں تک پہنچتی ہے اور اللہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ بہت سے بزرگان دین فرماتے ہیں بعض اوقات بندے کے رزق کے دروازے اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ اس کی زندگی اس کی زبان پر رب کی طرف متوجہ نہیں رہتی، لیکن جس لمحے دل سے یا اللہ کی صدا نکلتی ہے اور ساتھ حضور کی محبت کا چراغ جلتا ہے، اسی لمحے قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ذرا تصور کرے ایک انسان پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ خالی ہے، حالات سخت ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد کے الفاظ ایسے ہیں جیسے خزانوں کی چابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کے راستوں میں آسانیاں پیدا کر دو۔ اے میرے فرشتوں، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دو اور اس کے گھر کی تنگی کو خشادگی میں بدل دو۔ اسی لیے میرے دوستو اہل دل کہتے ہیں کہ 3 محرم اور جمعہ اکٹھا آ جائے اور اس دن یا اللہ یا محمد کا یہ عمل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، جس کی زبان پر یا اللہ یا محمد جاری ہو جائے، اس کے دل میں امید کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں یہ صدا گونجنے لگے وہاں رزق کی برکتیں آہستہ آہستہ بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے جب بندہ محبت سے یہ الفاظ دہراتا ہے تو صرف رزق نہیں بڑھتا بلکہ دل کو سکون، روح کو نور اور زندگی کو ایک عجیب سی برکت ملنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی، محبت، رسول اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کہیں تو بعض اوقات ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 3 محرم جمعے کو آنکھیں بند کر کے دل کو نرم کر کے پھر آہستہ سے کہیں یا اللہ یا محمد۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ دیکھیں اب آپ نے یہ باری باری چیزیں پڑھنی ہے، اب آپ نے تمام چیزوں کو باری باری پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی تعداد ترتیب دوستو غلط سلط ہو گئی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، ساری زندگی۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہے۔ میرے دوستو ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ آج آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا وہ نام میرے دوستو جو سورہ کوثر کے ساتھ شامل ہو جائے تو مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ عمل معمولی نہیں ہے، یہ عمل دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے، اور جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میں نے 200 بندوں کو پچھلے سال 3 محرم جمعے کے دن کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، میں پوری دنیا کی تمام تسبیحات ہم نے پڑھ لی ہیں جو کہتے ہیں نا، لیکن جیب خالی، دکان خالی ہے، کنگالی ہے، غربت، غریبی، لاچاری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ تو میرے بچوں، میرے غریب بہنوں بھائیوں، زندگی میں ایک بار یہ غوث پاک کا سچا عمل پڑھ لینا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے 3 محرم جمعے کو پا لیا اور صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا وہ ساری زندگی
کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں وہ جملہ یا ربنا یا ربی کے ساتھ دیکھیں سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا کون سا نام پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ پڑھنا پڑے گا، اور یہ وہ ہے نام یا ذل جلال والاکرام۔ دیکھیں میرے دوستو، جب کوئی بندہ شدید مشکلوں میں، شدید تنگی میں ہو، جب کوئی بند رزق اور دولت کی تنگی میں ہو، جب گھر کے حالات سخت خراب ہو جائیں، جب دل پریشان ہو اور راستے بند نظر آئیں، تب قرآن کی ایک چھوٹی مگر عظیم سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر یعنی بے شمار خیر، برکت اور نعمتوں کی خوشخبری دی ہے۔ سوچئے جب اللہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ تمہیں ایسی نعمت دی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو اس صورت میں برکت و رزق کے دروازوں کا ایک عجیب راز بھی پوشیدہ ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت سے سورہ کوثر پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ کی دی ہوئی اس بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایک اور عظیم نام شامل ہو جائے، یا ذل جلال والاکرام، تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ نام جس کا مطلب اے عظمت اور عزت والے رب، وہ رب جس کے خزانے اللہ، یعنی کہ دوستو بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ دل سے کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام، تو وہ گویا اللہ کے خزانوں کو پکارتا ہے، اور جب اس خزانے کو اس پکار کے ساتھ سورہ کوثر کی برکت شامل ہو جائے تو ایک ایسا نورانی کمبینیشن بن جاتا ہے جس میں سورہ کوثر کی بے شمار نعمتیں، یعنی کہ کوثر کی بے شمار نعمتیں، میرے دوستو اللہ کی شان جلال اور اس کی کرم نوازی سب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر میرے دوستو، اب آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام اہل روحانیت کہتے ہیں کہ ایسے لمحوں میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے بندے کے حالت دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسے اسباب ہونے لگتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی یہی الفاظ انسان کے مقدر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے ہیں، گھر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ اسی لیے محبت یعنی کہ اہل محبت کہتے ہیں اگر دل سے پڑھا جائے یا ذل جلال والاکرام اور سورہ کوثر، ایسا نورانی کمبینیشن بنتا ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت اور برکت اور روشنی، رزق کی روشنی سے جوڑ لیتا ہے۔ دیکھیں آپ نے میرے دوستو سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے اور آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، کیونکہ آخر میں جب آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کر ایک خاص جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ لوگ دنیا کا قیمتی وظیفہ پہلے کلمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں میں نے جب بھی آپ کو عمل دیا، سچا عمل دیا، آج بھی 100% سچا عمل دوں گا، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھو گے تب ملے گا۔ اپنی منمانی سے کچھ نہیں ملے گا۔ آج اپنی ضد، تکبر، انا، اپنے ضدی پن کو چھوڑ کر ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دیکھیں اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے نا، یہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور اس ایک نام میں اللہ پاک کے 99 نام شامل ہیں، اور ساتھ میں یا محمد، اور جو جملہ میں نے بتایا یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے شامل کریں المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں کل پڑھتا ہوں، میں رات کو پڑھتا ہوں۔ دیکھیں جتنا دیر کریں گے اتنا میرے دوستوں آپ لوگ پچھتائیں گے۔ آج پچھتانے میرے دوستوں پچھتانے کا دن نہیں ہے، آج اپنی زندگی کو بدلنے کا دن ہے۔ آج کی ویڈیو کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آ گئی ہے، تم شدید مشکلوں میں ہو، تمہارے گیٹ پر اگر کوئی پیسے مانگنے آئے ہیں، یقین کرے یہ عمل پڑھ لے، وہی کھڑے کھڑے وہ پیسے معاف کر دے گا۔ تم لوگ اس وقت تمہارے گھر میں فاقے ہیں، تم یہ چھوٹا سا عمل پڑھو، 15 منٹ کا انتظار کرو، اللہ کے ایسے نورانی
ولی ایسے بزرگ تمہارے دروازے پر آئیں گے, دولت پیسہ پھینک کر جائیں گے, ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا جہاں سے انسان عقل یوں کہ حیران ہو جائے. یہ عمل اللہ کا لاڈلا ہے, اللہ کا پسندیدہ عمل ہے, اللہ کو یہ عمل بڑا عزیز ہے. اور جو کوئی بندہ, اللہ پاک فرماتے ہیں 3 محرم کو جمعے کے دن یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ پڑھتا ہے, آخری دانہ یعنی کہ تسبیح کا دانہ گرنے سے پہلے اس کی خالی جھولیاں دولت سے بھر جاتی ہیں, اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے, بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے, رشتوں کی بندی ختم. وہ آخری جملہ جانتے ہیں کون سا ہے میرے دوستو؟ وہ آخری جملہ اللہ پاک کا نام جس سے آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور دیکھیں پہلا کلمہ تو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن آج جو لوگ دیکھیں, اب میں 1 سیکنڈ بھی اسکپ نہیں کرنی, آخری گھڑیاں ہیں اور اینڈ میں پورا عمل میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا. میں ہر چیز بچوں کی طرح سمجھا کر جاؤں گا, لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے. لیکن پہلا وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا اور آخری وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے. لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے 3 محرم جمعے کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. دوستو چاہے 1 منٹ لگ جائے, چاہے آدھا منٹ لگ جائے, آپ کے پڑھنے کے انداز کے اوپر ہے. لیکن اگر اپنی منمانی تعداد ترتیب میں آپ کریں گے میرے دوستو, دیکھیں میں نے کہہ دیا تھا پہلا وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے, اب آپ پڑھ لیں گے 4, 5, 6 بار تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا. کوشش کرنا 3 محرم جمعے کو پہلے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں, صبح بھی, شام بھی, دوپہر بھی, پھر دوبارہ پڑھیں رات میں, شام میں, ہر گھنٹے بعد پڑھیں, آدھے گھنٹے بعد یہ عمل پڑھوں گا. دیکھیں میں بھی پڑھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ عمل کیا چیز ہے. میں اس عمل کا میرے دوستو دیوانہ ہوں کیونکہ اس عمل کا ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا, یا اللہ یا محمد المدد, یہ 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد المدد 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد المدد. اللہ والو کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے, کوئی پورا دن لگ گیا. پورے عمل کو پڑھنے میں مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگ جائے گا. اگر 1 منٹ دینے سے اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا, اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, اور ساتھ میں میں نے جو آپ کو اللہ پاک کا نام بتایا اسے پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ساتھیوں, سوچئے یہ وہ الفاظ ہے جس سے قرآن کی بیشتر صورتیں شروع ہوتی ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جن سے ہر نیک کام کی ابتدا کی جاتی ہے. اہل دل والے کہتے ہیں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو گویا اپنے ہر کام کو براہ راست اللہ کی رحمت اور برکت کے حوالے کر دیتا ہے. بسم اللہ کا مطلب میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں, اور جب کوئی کام اللہ کے نام سے شروع ہو تو پھر اس میں ناکامی نہیں بلکہ برکت شامل ہو جاتی ہے. پھر غور کریں, اس میں 2 عظیم صفات ہیں. الرحمن وہ رب جو کسی کی رحمت یعنی کہ پوری کائنات پر اس کی چھائی ہوئی ہے, اور الرحیم وہ رب جو اپنے بندوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے. یعنی جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ گویا دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے, اے رب میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں, تو اپنی رحمت اور کرم میرے ساتھ کر دے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس گھر میں 3 محرم جمعے کو بسم اللہ کی آواز گونجتی ہے وہاں رزق میں برکت آتی ہے, تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے اور پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں. یہاں تک کہ بعض اولیاء کہتے ہیں اگر انسان ہر کام سے پہلے یعنی کہ 3 محرم کو بسم اللہ کو یعنی کہ شامل کر لے, 3 محرم جمعے کو پڑھنے کی عادت بنائے تو اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھل جائیں. پہلے جو بندے سوچتے ہیں نا میرے دوستو, اگر آج آپ لوگ اہل دل کہتے ہیں میرے دوستو کہ کبھی آج کے دن تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام پڑھ لے, دل میں تصور کرے کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر دروازے کو کھول لیں, اور پھر دیکھیں کبھی کبھی یہی چند الفاظ انسان کی زندگی میں
ایسی برکت لے کر آتے ہیں کہ کم آئی میں یعنی کہ کمائی میں اضافہ، گھر میں سکون اور دل میں نور محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن میرے غریب دوستوں، آج جو میری بہنیں کہتی ہیں، میرا 15 منٹ کا چیلنج ہے ان تمام غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر تسبیح کو آزما لیا ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر وظیفے کو پڑھ لیا ہے، تو آج آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کریں۔ دیکھیں، لیکن اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک شامل کرنی ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو جملہ، پھر سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا نام، پھر بسم اللہ کے ساتھ بھی اللہ پاک کا نام، اور آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ سمجھ لیا میرے دوستوں، تو میں آپ کا نام رکھ دوں گا کروڑ پتی، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان ہو جائیں گے، کیونکہ آخری وظیفہ میرے دوستوں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، جو آج اس سے پہلے آپ سے چھپایا گیا، لیکن آج سینے کے راز بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے میرے دوستو صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال اللہ سے وعدہ کیا تھا میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج جو غفلت میں لاپرواہی میں یہ دن گزار دے گا تو وہ ساری زندگی آج میرے دوستو یہ سچا عمل پڑھ لے گا، یقین کریں وہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھے، جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، اس عمل میں سورہ کوثر کو میرے دوستو صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوبارہ سن لے، ہر چیز باری باری میں آپ کو دوسری تیسری چوتھی چیز ہر چیز بتاؤں گا۔ اب میں کیا کروں گا میرے بہنوں بھائیوں، اب میں کیا کروں گا، اب میں اپنی جان دے دوں کیا؟ دیکھیں، اب میں نے قسم کھا لی ہے، اللہ کے لیے وعدہ کر لیا ہے، ایسا عمل دنیا میں کوئی بھی نہیں دے گا، تو پوری زندگی مانگتے رہو گے۔ آج یہ عمل میرے دوستو، آج 3 محرم جمعے کو پڑھ لو۔ اب آپ نے دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا، لیکن آج میرے دوستو 3 محرم جمعے کو میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے نا، آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کیا، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر یا اللہ یا محمد المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ جنہیں 3 بار کی تعداد بتائی ہے 3 ہی بار پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ کرنا، نہ میرے غریب، نہ آج کے دن میں کمی پیشی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آج آپ کی ایک بھی نہیں چلے گی۔ اگر واقعی میں اپنے گھر میں زندگی میں محبت سے چاہتے ہو، دیکھیں دوستو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دوستو 200 بندے کروڑ پتی بن چکے ہیں، میرے دوستو بے شمار لوگ فقیر سے بادشاہ بن چکے ہیں۔ 200 بندوں نے ایک ہی بات کی، لوگ دروازے بجا بجا کر دے گئے۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں میرے دوستوں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، پیچھے آپ کے گاڑیاں ہوں میرے دوستوں، گاڑیاں ہوں، میل ہو، گاڑیوں کی گاڑیاں ہوں، نوٹوں کے بنڈل ہو، یقین کریں میرے دوستوں ایسا عمل نہ ملے گا، دولت کا ایٹم بم ہے، ایسی چیز نہ ملے گی۔ اگر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد المدد پورا ایک وظیفہ ہو گیا، 3 بار پڑھا، اب دوسرے پہ کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بار پوری سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک کا جو میں نے آپ کو نام بتایا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، میری بتائی ہوئی ترتیب میں یہ نام آپ نے میرے دوستوں سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا، دوبارہ سن لے اور دوبارہ سمجھ لے، ہر چیز بار بار سمجھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے خاص ترتیب میں، اور معجزہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں نے آپ کے سچا وظیفہ حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو پیچھے وظیفہ بتایا تھا، تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاقو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، جو تعداد میں نے بتائی اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں میرے دوستو، پہلا کلمہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے
کہ ہم نے ہر تسبیح پڑھ لی، قیمتی وظیفہ ہے، لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، تو آج بالکل آخر میں آپ نے دیکھے پہلے کلمے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور پوری دنیا کے تمام وظیفوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا، ہر تسبیح پڑھ لی، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آج پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگ پوچھیں گے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کو روک روک کر لوگ پوچھیں گے بیٹا تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، بیٹا تیرے پاس اتنا کہاں سے آیا، چھپڑ پھاڑ کر ملے گا، آخری وظیفہ ختم ہونے سے پہلے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، لوگ دروازے توڑ کر آئیں گے، دوستوں لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے۔ میرا چیلنج ابھی بھی 15 منٹ کا ہے، یہ تمام چیزیں 3 محرم جمعے کو میرے دوستوں اگر اس عمل کو اس جمعے کے علاوہ کسی اور جمعے کو پڑھیں گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جمعہ میرے دوستوں سال میں ایک بار ملتا ہے، یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لو، یا آج میرے دوستوں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لو۔ بچوں سا آسان سا وظیفہ ہے میرے دوستوں، ساری زندگی ٹھوکریں کھاؤ یا پھر آج 3 بار یہ وظیفہ پڑھو۔ آپ کو جو تعداد بتائی ہے، تینوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پہلے پڑھا، پھر آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ المدد کا جو وظیفہ بتایا پڑھ لیا، سورہ کوثر کے ساتھ میرے دوستوں یا غنیو، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہیں۔ اگر کاٹا کاٹی کی ہے تو جا کے دیکھ لو، ابھی سمجھ کر جا کے دیکھو، ابھی آخری وظیفہ سن لو۔ دیکھو پہلا کلمہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، آخری وظیفہ اس کے بعد عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، جیسے ہی عمل ختم ہوگا آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے بالکل آخر میں میرے غریب دوستوں ایک مرتبہ اللہ پاک کا نام پہلے کلمے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا بتائی ہوئی ترتیب سے، سورہ کوثر کو پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو پڑھ لیا، یا ربنا یا ربی پڑھ لیا، تو بالکل آخر میں تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوری طور پر یا مغنی کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا مغنی یا مغنی یا مغنی 3 بار پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر اب مانگنا شروع کریں۔ یہ 5 چیزیں پوری ہو جائیں گی جو میں نے فل ڈیٹیل سے سمجھائی ہے۔ پہلے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ خاص ترتیب خاص جملے سے، پھر سورہ کوثر کو خاص ترتیب خاص جملے سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، پھر اس کے بعد آپ نے یا ربنا یا ربی، پھر پہلا کلمہ، اور آخر میں یا مغنی۔ میرے دوستو ایسا عمل پوری دنیا میں نہ ملے گا۔ میرا چیلنج 15 منٹ کا ہے، لیکن ویڈیو کاٹ کاٹ کر اگر تمام چیزیں تم نے ضائع کر دی ہیں تو خدا رسول کا واسطہ ایک بار یہ غوث پاک کا 3 محرم کا جمعے کا عظیم عمل اچھی طرح سمجھو۔ ہر چیز بچوں کی طرح سمجھا دی ہے، ویڈیو کاٹو مت، ہر چیز سمجھو۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اسی جمعے کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور صرف 15 منٹ کا انتظار کرنا ہے۔ 15 منٹ میں دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی کہ پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، دنیا کی ہر مشکل ہر پریشانی اگر 15 منٹ میں نہ ختم ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس میں یا ربنا لکھیں۔ غوث پاک سے محبت ہے تو کامنٹس میں لکھیں غوث پاک زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔